DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ایک ذہنی مریض اور اپنی ذات کے حصار میں قید خود پسند شخص کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے کہا وہ شخص بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اس کی سیاست ختم ہو چکی، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی افواج اور عوام کے بیچ دراڑیں ڈالے۔ اس شخص کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، نہیں تو آمریت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ملاقات کے دروازے بھی بند، مذاکرات کے دروازے بھی بند۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تالر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کا موقع گنوا دیا، اب کسی انتشاری دہشت گرد انتہا پسند سوچ رکھنے والے سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تالر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جسے بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کرے، معذرت کرے، کہے کہ اس کے لیڈر نے گندے بیانات دیے، شرمندگی کا اظہار کرے، پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کے امکانات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد پیدا صورتحال کے بعد لگتا ہے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وزیر اعظم کی پیشکش کو وہ تو واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ISPR کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ ملک کا دفاع اہم ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا، پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کیسز کے خاتمے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل عثمان خیل نے کہا 51 مقدمات میں ریاست کابینہ کی منظوری پر دستبردار ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار کرتے رہے، اس پر دیا جانے والا رد عمل فطری تھا، یہ تلخی پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جس بھی شخص نے پاکستان مخالف بات کی، پارٹی نے اس کی ایک بار بھی مذمت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے لوگ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں۔ بھارتی دورے پر آئے روسی صدر پوتن کی بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور، بھارت کا روس سے مزید S-400 میزائل سسٹم حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار، بھارت اپنے روسی ساختہ Su-30 جنگی جہاز بھی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $68 ارب ہے، بھارت سال 2030 تک اسے بڑھا کر $100 ارب کرنا چاہتا ہے۔ کراچی نیپا چورنگی پر بچے کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کا واقعہ، کھلے گٹر اور بوسیدہ سیویج نظام کے خلاف مکینوں کا احتجاج، گلشن اقبال ٹاؤن آفس کے باہر چیئرمین کی گمشدگی کے پوسٹر لگا دیے، کچرے کے ڈھیر اور کھلے مین ہولز پر بھی ٹاؤن چیئرمین کی تصاویر وائرل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے، ورچوئل ایسٹس کو نگرانی ڈھانچے میں لانے سے مالی شفافیت بڑھے گی، ڈیجیٹل ایسٹس کی شمولیت سے ملک کی معاشی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزارت خزانہ میں ڈیجیٹل ایسٹ فریم ورک پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا کہنا تھا ڈیجیٹائزیشن سے بینکس کے لیے نئی مصنوعات اور نئی صارف بیس پیدا ہوگی، ڈیجیٹل فریم ورک کے لیے مشترکہ تعاون اور علم میں اضافہ ناگزیر۔
CTD मर्दान रीजन और नौशहरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम TTP इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द हमाद ज़ाहिर हलाक, दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत मुतादिद संगीन जराइम में मतलूब था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। रफ़ा क्रॉसिंग यकतरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खुली रखने पर जोर। कहा इसका मकसद गज़ा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर को पाकिस्तान में दाखिल ना होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता उसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTAA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस रहे। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा तुर्क सदर ने 2 हफ्ते कबल ऐलान किया था कि आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वफ्द की ना आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अलावा विफाक के लिए दीगर टैक्सेस भी जमा करने को तैयार हैं। सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करने के तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। कराची में NICVD में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी उसका जवाब NICVD है। 3-4 साल पहले एक साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहते थे विफाक दिवालिया हो चुका, सूबों के पैसे कम करके विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। अभी भी कुछ वज़रा चाहते हैं सूबों से उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएं। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनक़िद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फीफा का पहला अमन अवार्ड सदर ट्रंप को दिया गया।